الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنے رب کی طرف رخصتی کے بعد جو فتنہ ارتداد پیدا ہوا اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف سدھارے تو فتنہ ارتداد نے زور پکڑ لیا۔ اس وقت حضرت اسامہ کا لشکر، جیسا کہ کل تذکرہ کیا تھا، خندق کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ انہیں عرض کریں کہ ارتداد کا فتنہ روز بروز زور پکڑتا جا رہا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اسامہ کے لشکر کی روانگی کو کچھ عرصہ کے لیے ملتوی کر دیا جائے، پھر جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ لشکر روانہ کر دیا جائے گا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ مرتدین، جو لوگ مرتد ہو گئے ہیں، اور مشرکین دونوں مدینہ طیبہ کو خالی سمجھ کر اس پر دھاوا نہ بول دیں، حملہ نہ کر دیں۔ تو اس لیے یہ ہمیں فکر دامنگیر ہے۔ انصار نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کو واپس کرنے کے لیے انکار کر دیں کہ بے نہیں یہ تو جائے گا لشکر، تو پھر ہم سب کی طرف سے عرض کر دیجئے گا کہ اس کم سن نا تجربہ کار اسامہ بن زید کی بجائے کسی تجربہ کار شخص کو اس لشکر کا امیر مقرر کر دیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو پہلے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام گزارش کیا، تو حضرت صدیق اکبر عاشق صادق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، واللہ لو تخطفنی الذئب والکلاب لم اردو قضاء قضا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے جب جواب سنا، سوال سنا اور جواب کیا دیا کہ واللہ لو تخطف الذئب والکلاب لم ارد قضاء قضا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی باخدا اگر مجھے بھیڑیے اور کتے اچک کر لے جائیں تو بے شک لے جائیں، مگر جو فیصلہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے میں اس کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ بن زید کے پیغام کے بعد انصار کا پیغام پہنچایا۔ ان سب کی خواہش ہے کہ ہم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے کسی
تجربہ کار اور عمر رسیدہ شخص کو لشکر کا سپہ سالار بنانا چاہتے ہیں، آپ اس سے مقرر کر دیں، یہ چھوٹی عمر کے ہیں، کم سن ہیں۔ گرامی قدر، یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یارائے صبر نہ رہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک پکڑ لی غضب سے، غصہ سے، اور غصہ سے فرمایا، ساکی لت کا امو کا وعدمت کا یا ابن الخطاب، استعملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتامرونی ان انزعہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ ثاقلت امک، اے عمر تیری ماں تجھے روئے، اے عمر آپ کی ماں آپ کو روئے اور آپ کو گم کرے، وعدمت کا آپ کو گم کرے۔ اللہ کے رسول نے اسامہ کو سالار مقرر فرمایا ہے۔ استعملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامرونی، اور آپ مجھے فرماتے ہیں، ان انزعہ، کہ میں ان کو معزول کر دوں، یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ عزیزان گرامی قدر، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے پہلے قضاء کے مقام پر حملہ کیا، قضاء پر حملہ کیا، پھر موتا کے مقام پر پہنچے اور 20 رات تک سفر کرنے کے بعد ابنی کے مقام پر حملہ آور ہوئے، جس پر حملہ کرنے کے لیے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو مقرر فرمایا تھا۔ ان کے بڑے بڑے سردار جہنم واصل کر دیے گئے اور ان کے بہت سے آدمیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا، اور جس شخص نے حضرت اسامہ بن زید کے والد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، وہ حضرت اسامہ کے ہاتھ سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جہنم واصل کر دیا گیا۔ چنانچہ فتح و کامرانی کے پرچم، فتح و کامرانی کے پرچم لہراتے ہوئے یہ مجاہدین مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب یہ لشکر مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین اور انصار کو ہمراہ لے کر اس لشکر کے استقبال کے لیے پہنچے۔ کہ اقبال رسول کریم نے جو مقرر کیا تھا، وما ینطق عن الہویٰ، میرے مصطفیٰ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ وہی بات کرتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو حضرت اسامہ بن زید وحی الہی کے ذریعے مصطفیٰ کریم نے جو مقرر کیے تھے۔ وَكَذَلِكَ نُوحِيهِ إِلَيْكَ مِنَ الْأَنْبَاءِ الْغَيْبِ، اے مصطفیٰ اسی طرح ہم آپ کی طرف غیب کی خبریں وحی کرتے ہیں۔ تو بہرحال عزیزان گرامی قدر، کامیابی و کامرانی کے ساتھ لوٹے حضرت بکر صدیق، مہاجرین اور انصار کو ساتھ لے کر استقبال کے لیے پہنچے۔ اس مہم میں 40 دن لگ گئے اور حضرت صدیق اکبر کی قوت ایمانی کے باعث اس لشکر کو شاندار کامیابی نصیب ہوئی۔ مسلمانوں کی اس کامیابی کی اطلاع جب ہوئی دشمنان اسلام کو، اور دشمنان اسلام اور مرتدین جو مرتد ہو گئے تھے ان کو پہنچی، تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور مسلمانوں کی عسکری ملٹری پاور جو تھی، عسکری قوت کا رعب ان پر اس طرح چھا گیا، اب ان میں سر اٹھانے کی ہمت ہی نہ رہی۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن